کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کے طور پر وجود میں آیا، کیا ہم نے پاکستان کے مقاصد جو ہے وہ ہم حاصل کر پائے؟ اصل میں پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پاکستان کو تحفے میں ملی تھیں، اور وہ ایک سٹرکچر تحفے میں ملا تھا. 3 مختلف سٹرکچر تھے. ایک پاکستان کی بیوروکریسی تھی جس کو خود انگریز کوکونٹ کہا کرتا تھا کہ جو باہر سے براؤن ہے اندر سے سفید ہے، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، زمین سے ان کا تعلق بہت کم تھا. دوسری پاکستان کو فوج ملی تھی، وہ بھی ویسی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. ان دونوں نے مل کے ایک پولیٹیکل ایلیٹ بنائی تھی. یہ دونوں کے اندر ہی وہ کپتان بنتے تھے، آنریری کپتان بنتے تھے، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، ان کو زمینیں الاٹ ہوتی تھی، ان کو جائیدادیں الاٹ ہوتی تھی، پھر ان کا ایک حلقہ اثر بنتا تھا. پھر اس حلقہ اثر کے اندر وہ ایک مناسب سی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنتے تھے. جو لیجسلیٹو کونسل جو تھی اس کا صرف ایک کام ہوتا تھا کہ انسانوں کو، زمین کے لوگوں کو نالیاں بنانا، یہ وہ بڑے لیول کے، جیسے کہتے ہیں شاہدالہ کے چوہے والی بات ہوتی ہے، وہاں تک رکھا ہوا تھا کہ برما سے جنگ کرنی ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے، ٹھیک، اور بہت سارے جتنے بھی عالمی معاملات ہم طے کریں، تمہارا کام یہی ہے، میونسپل سروسز تک تم رہو. وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی، وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک قائد اعظم کے ساتھ جس وقت سکندر جناب پیکٹ ہوا تو ساتھ آ گئی تھی، اور اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ابھی تک پورے طرح بازو پر نہیں کھلے تھے. اور یہ اپنے آپ کو اس میں سمجھیے ایک ایسی کشمکش تھی بالکل شروع کے اندر. آپ دیکھ لیں پوری کے پوری پہلے 10 سال ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سودتا رومی، کبھی پیچتا، اسی کشمکش میں یہ بننا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے. غلام محمد اپنے قرارداد مقاصد بنا کے لے کے آ رہا ہے، باقی اور لوگ اپنے بنا کے لے کے آ رہے ہیں. وجہ ساری یہ تھی کہ یہ کہتے کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے بنایا، ہم نے سنوارا، ہم نے ان کی رپورٹس لے کے اوپر بھیجی، ہم نے کہا یہ وفادار ہے، ہم نے یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر ہم سے سپیریئر کیسے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تو کہیں لملیٹ کر دیا کہیں نہ کہیں. پھر اس کے بعد آپس میں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 1958 تک چلا ہے. اور 1958 کی جو 7 اکتوبر کو جب اسکندر مرزا نے ریولٹ کیا ہے اور اس نے وہ مارشل لگایا ہے، تو مارشل لگانے کے بعد ایک اس میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی تھی. اس پٹیشن میں جسٹس مرید نے ایک فقرہ بولا تھا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، کامیاب انقلاب جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو جس نے 27 کو یہ فیصلہ ہوا ہے، جس نے 27 کو کیا تھا، جس ریولوشن لے کے آیا تھا، اس نے کہا یہ تو میری طاقت پہ ہوا ہے، تو اسکندر مرزا کی حیثیت کیا ہے؟ تو سول بیوروکریسی جونیئر ہو گئی، ملٹری بیوروکریسی سینئر ہو گئی، سینئر جونیئر میں بدل گیا، انہوں نے تسلیم کر لی. اس کشمکش کی وجہ سے قائد اعظم کے وہ بہت بڑے جو تصورات تھے، آپ دیکھیں ان کی جو تقریریں بار بار، میں کبھی کبھی 1948 کی ان کی آخری تقریر جو ٹی بی کی 3rd ڈگری ٹی بی کے اوپر قائد اعظم کی کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جو تھا یہ ٹو سے لے کے نیل تک ایک ویسٹرنائز آدمی تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آئی واچ وتھ کیننس the research work of your department and that they will develop an economic system based on Islamic principles. جہاں بات ختم نہیں ہوتی. The Western civil economic system has created such a mess that only a miracle can save it. اس سے بڑا مغربی تہذیب کا ناقد کو ہو سکتا ہے. It has resulted into 2 wars. یہ کہا اس نے کہا کہ یہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف ہی نہیں کر سکا. وہ جو اس کے خاکے تھے وہ ان لوگوں نے جسے کہتے ہیں مل ملا کے ان تینوں گروہوں نے ایسا، اور اب تک قسم سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون تینوں میں سے سینئر ہے. ایک فیصلہ کر لیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے. آفتاب صاحب، اوریہ صاحب نے جو بات آگے کی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو خرابی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کھیلتے رہے مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں. ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ میں عثمان بھائی آج تہیہ کر کے بیٹھا تھا کل سے ہی کہ میں نے اس موضوع پہ کوئی تیاری نہیں کرنی، کیونکہ میں نے یہ راز بھی، یہ کھوج بھی، اور یہ صاحب یہ لگا لیا کہ ہم مصلحت کوشی کے چکر میں پڑتے ہی تب ہیں جب تیاری کرتے ہیں. بالکل یار یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، یہ گرے ایریا ہے، یہ بلو ایریا ہے، یہ وائٹ ایریا ہے، یہ بلیک ہے. تو اس موضوع پر دل کی بات ہونی چاہیے. لیکن مجھے چینل کی مجبوریوں کا بھی اندازہ ہے، آپ کی بھی، اپنے دوستوں کی بھی، اپنی بھی. میں پوری کوشش کروں گا دیانتداری سے جتنی بات میں کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری میکنگ میں بہت سے فلاز ہیں، خلل ہیں، فالٹس ہیں. جیسے
جیسے ارتھ فالٹ ہوتا ہے نا، کیلیفورنیا کے نیچے جو ارتھ فالٹ ہے نا وہ موجود ہے، بھلے سے وہاں تباہی آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ایک دعوت عام ہے، کسی بھی وقت تباہی آ سکتی ہے۔ ہماری پیدائش میں ہی، ہماری فارمیشن میں ہی چند بنیادی غلطیاں، حماقتیں اور شرارتیں موجود ہیں جو آج اپنا اثر دھیرے دھیرے دکھا رہی تھی اور آج کھل کے سامنے آ گئی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ شروع سے غلط بیانی تھا، جھوٹ اتنی کبھی چیز ہے کہ اس میں سے باقاعدہ ایک بدبو ہے اس کی، آپ کو پتہ نہ بھی ہو کہ جھوٹ بولا گیا لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار سم تھنگ از رانگ سم ویئر، یہ کیا ہے؟ ہمیں وہ جھوٹ جب تک ڈیٹیکٹ نہیں کرنے، جب تک ہم وہ جھوٹ اپنی تاریخ میں سے نہیں ڈیٹیکٹ کرتے اور نکال نہیں دیتے، ہم جب تک اس بات کا، انہوں نے آغاز میں اوریہ صاحب نے بڑا سمو دیا وہ ساری بات کو کہ یہ وہ دو لوگ تھے، صرف بیوروکریسی اور ملٹری، یہ وہ اولیگارکی جو بنتی تھی، صرف یہ وہی نہیں تھی، ساتھ ان کے ایلیٹ ایک بڑا سفید پوش سا وڈیرا بھی شامل ہو گیا تھا، وہ ساتھ یہ مل کے ایک سلسلہ۔ میڈیا تو کرپٹ بہت بعد میں ہوا ہے، میڈیا کو تو لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرپٹ ہوتے دیکھا نا، ارلی 50s میں جب خریداری کی گئی دانشوروں کی، ایون کلیرکس کی ایک جماعت کی، ایک نمبر آف کلیرکس وہ اس دستے میں شامل جب کیے گئے، جب ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے ایک ایلیٹ ایک گروپ بنایا تو اس وقت یہ سارا سلسلہ، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بڑا خطرناک، بڑا بھیانک تھا۔ قائد اعظم جس میں سمجھتا ہوں انجام سے دو چار ہوئے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم ایک صاف ستھرا انسان، ایک نفیس آدمی تھا، وہ اپنی انتہائی لمیٹڈ، بہت سی چیزوں میں وہ بہت لمیٹڈ ریسورس کے مالک تھے، انہیں کوئی انفراسٹرکچر تو جماعت کا ملا نہیں تھا، ان کی جماعت کے اندر ان کی جڑیں کاٹنے والے موجود تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا ایک صاحب ٹائپ آدمی، نہ یہ ذمہ دار ہے نہ وڈیرا ہے نہ اس کے مربع ہیں، تو یہ ہم پر آ کے باس بن کے بیٹھ گیا۔ ہر روز انہیں سیبوٹاج کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کرتے 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 اس مقام تک آ گئے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، صحت نے وفا نہ کی۔ 10 سال قائد اعظم اگر اور نکال لیتے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس سکرپٹ میں یہ شامل ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو میں سمجھتا ہوں جتنی تگ و دو کرنے والا، فائٹ بیک کرنے والا، سروائیو کرنے والا وہ کیریکٹر تھا، وہ شاید وہ کچھ کر جاتا جو جواہر لال نے بھی نہیں کیا تھا انڈیا کے لیے۔ انہوں نے ییلڈ کیا، قدم قدم پہ کرتے رہے، بیماری کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، اپنی لمیٹڈ ریسورس، پارٹی تھی کوئی نہیں، تتر بتر سارے، ہر کوئی عہدے لینے میں اور بڑے بڑے مراتب لینے کے چکروں میں پڑ گیا، اور قائد اعظم اکیلے رہ گئے۔ وہ ان کا، لوگ تو کہتے ہیں جی انہیں صحت افزا مقام پہ بھیج دیا گیا۔ میری درخواست ہے سب دوستوں سے کہ جا کے ایک دفعہ زیارت اور گرد و نواح، آپ نے تو چپا دیکھا ہوا ہے، وہ ایسی جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں آئسولیشن، ڈکشنری میں لفظ آئسولیشن بغیر لکھے ہوئے صرف تصویر لگا دی جائے نا زیارت کی، تو وہ جو ریزیڈنسی قید تنہائی ہے، بالکل تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا، تو وہ تو باقاعدہ نظر بند تھے۔ پھر وہ جو سفر شروع ہوتا ہے کراچی آنے کا، اور جو انہیں وہ جو ایک وہیکل فراہم کی جاتی ہے جو 13 دفعہ خراب ہوئی، پھر اخیر میں کہ جی پیٹرول بھی ختم ہو گیا۔ آپ کبھی دیکھیے کہ لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا اور کیا کہا ہے کہ میں اور فاطمہ، مکھیاں جل رہی تھیں اس کے منہ سے، مکھیاں نکل رہی تھیں، جو فادر آف دا نیشن تھا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نا، مطلب میرے جیسے جو ہم طفل مکتب ہیں ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں جی اخلاقی گراوٹ، ہم اس کا شکار ہیں، مورل بینکرپسی ختم ہوگی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، یہ تب ٹھیک ہوگی جب ہماری سزا مکمل ہوگی۔ ہم نے اس ملک کو بنانے میں جو کوتاہیاں کی ہیں اور بنانے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جب تک اس کا ازالہ ہوگا تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔